بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. امام ترمذی رحمہ اللہ کی السنن سے کتاب صفت الجنہ، اس کا تیسرا باب ہے باب ما جاء فی صفت غرف الجنہ، جنت کے جو غرف ہیں یعنی بالا خانے. غرفتن بول جی، تو جنت کے جو بالا خانے ہیں، اوپر کے جو کمرے ہوتے ہیں، ان کا تعارف، ان کی صفات. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اس باب کے تحت 3 حدیثیں لے کر آئے ہیں. پہلی حدیث آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ. امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا علی بن مسہر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام إليه أعرابي فقال لمن هي يا نبي الله؟ قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. اس حدیث سے متعلق 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلے حدیث کے جو رجال ہیں سند میں ان کا تعارف ہو جائے، پھر حدیث پر حکم، اس حدیث کی صحت سے متعلق معلوم کریں، پھر حدیث سے جو افادات ہیں وہ انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے باذن اللہ تعالی. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں علی ابن حجر ابن ایاس السعدی ابو الحسن المروزی. ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس ان کا 9واں طبقہ ہے، 9ویں طبقے کے ہیں. انشاءاللہ میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا، بہت جلد محدثین کے پاس اور خصوصاً حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں جو طبقات کی جو ترتیب ہے اس پر ایک محاضرہ ہوگا انشاءاللہ. علی ابن حجر ابن ایاس السعدی رحمہ اللہ کا سن وفات 244 ہجری ہے. کتب 6 میں سے شیخین یعنی امام بخاری، امام مسلم اور سنن 4 میں سے امام ابو عیسیٰ الترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ ان کی روایت لائے ہیں. یعنی کتب 6 میں یوں سمجھ لیں کہ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے ان کی کوئی روایت نہیں لائے ہیں. بقیہ شیخین اور امام ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے جو تاریخ و مدینۃ السلام ہے، تاریخ و بغداد، میرے پاس جو 14 جلدوں میں ہے، بہت محقق نسخہ ہے الحمدللہ. اس میں انہوں نے ان سے متعلق لکھا ہے کہ سکن بغداد قدیما ثم انتقل الى مرو فنزلها ونصب الیہا. یہ بغداد ہی میں رہا کرتے تھے، لیکن ایک بہت پہلے ہی مرو چلے گئے اور اسی وجہ سے ان کی اس طرف المروزی کی نسبت ہے علاقے کی. وہیں پر پڑھائے لوگوں کو، وہیں پر پوری زندگی نکالی انہوں نے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ان کے تعلق سے یہ بھی لکھا ہے کہ وَكَانَ مُتَيَقِّظًا حَافِظًا ثِقَةً مَأْمُونًا. متیقظاً جیسے ہم کہتے ہیں بہت بیدار مغز، بہت چالاک سے بڑھ کر کے ایک بیدار مغز جسے کہتے ہیں، حاضر دماغ، اور جو ہے استاد سے کیا بات لکھنی ہے، کن سے کیا روایت لی ہے، کیا لفظ ہے، کیا ترتیب ہے، کس سے کتنی مرویات ہیں، کس سے کتنا سنا ہے انہوں نے، کب کیا کچھ، سب متیقظ. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی ان سے متعلق وہی باتیں لکھی ہیں جو خطیب بغدادی نے کہا. حالانکہ امام نسائی رحمہ اللہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ سے بہت پہلے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کسی سے نقل نہیں کی ہیں، ان کا اپنا تجزیہ ہے. یقیناً ان کے دراسات میں یہ سب اقوال رہے ہوں گے. امام ابو عیسیٰ امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثقۃ مأمون حافظ. علی ابن حجر جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ عراق میں رہا کرتے تھے، یعنی بغداد میں. جب عراق سے وہ مرو جانے کا ارادہ کیا تو ان کی عمر تقریباً 33 سال تھی، 30 سال کے آس پاس.
اور اتنی عمر میں انہوں نے پڑھائی میں وقت لگایا، علماء سے سننے میں، علماء سے استفادہ میں۔ جو شخص جتنا زیادہ استفادہ کرتا ہے اہل علم سے، اس کے اندر اتنا زیادہ اتقان پیدا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم مدارس میں 8 سال جو پڑھتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا بہت انمول حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک طالب علم بہت ہی صبر کے ساتھ 8 سال مدرسے میں لگاتا ہے، مختلف اساتذہ سے، مختلف فنون کے ماہرین سے پڑھتا ہے، اور 8 سال زندگی کی معمولی بات نہیں، تبھی جا کر کے بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ کوئی طالب علم ضائع ہو جاتا ہے یا دلچسپی نہیں لیتا ہے یا لا قدر اللہ کو منظور نہیں ہے اس کی زندگی طالب علم کے لیے، تو ایک الگ چیز ہے، خسارہ ہے۔ لیکن یہ جو عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں علماء کے اندر جو اتقان آتا ہے، جو پختگی آتی ہے، وہ پڑھنے میں زیادہ وقت لگاتے ہیں اسی لیے۔ ورنہ جو لوگ 2 ماہ کا 15 دن کا کورس کر کے 2 سالہ کورس کر کے اگر مسند پر بیٹھنا چاہیں، نہ ان کے اندر اتقان آ سکتا ہے، نہ وہ کسی کو متقن بنا سکتے ہیں۔ مستثنا کوئی ہو سکتا ہے، اس نے استثنائی صورت کو لے کر کے ہم گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن اغلب یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں اور ان کے پاس پڑھنے والے طلباء میں بھی کبھی اتقان پیدا نہیں ہوتا ہے۔ چلیے، علی بن حجر کہتے ہیں کہ میں جب عراق سے مرو جانے لگا تو تقریباً 33 سال ان کی عمر تھی، تو ان کے دل میں یہ تمنا آئی کہ لو بقیت 33 اخرى فاروی بعض ما جمعته من العلم، کہ 33 سال کی عمر ہے میری، اب میں مرو جا رہا ہوں، اگر مجھے مزید 33 سال مل جائیں تو میں جو اب تک پڑھا ہوں وہ پڑھا دوں گا لوگوں کو۔ نیت خالص ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ایک مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، چاہے ہم یہاں کے جامعہ سے یا جامعہ اسلامیہ سے، زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اب میں جہاں جا رہا ہوں، اللہ مجھے جو زندگی پڑھنے میں لگائی، جو مجھے دیے ہے، اللہ مجھے اتنی زندگی مزید دے تو میں اللہ کے دین کے لیے لگاؤں گا، اللہ بہت برکت دے گا اس میں۔ آج علی بن حجر کی روایات دیکھیں کتنی آتی ہیں، لیکن یہ مقصود ہو کہ جو ہے میں کمانے کے لیے جاؤں، کسب کے لیے جاؤں، چولہا جلانے کے لیے جاؤں، یہ قطعاً مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے مزید 33 سال مانگی، ان کو اللہ نے مزید 33 اور 33 اللہ نے زندگی عطا کی، 99 سال ان کی عمر تھی۔ 33 سال میں تو پڑھائی ختم ہوئی ان کی، مزید 33 سال انہوں نے اللہ سے مانگی تاکہ میں اللہ کے دین کے لیے صرف کروں۔ اللہ نے مزید 33 سال دیے ان کو تاکہ خوب پڑھیں پڑھائیں۔ سبحان اللہ العظیم، کتنی سعادت کی بات ہے، اللہ اکبر۔ ابو بکر الاعین رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں خراسان میں مرجع بننے والے 3 بڑے علماء تھے۔ ایک اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، ایک قتیبہ بن سعید، نام کافی موٹا گزر چکا ہے ان کا۔ ایک دوسرے ہیں محمد ابن مہران، ان کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیے، بہت قداور شخصیت ہیں، انشاءاللہ آگے نام آئے گا ان کا، تب بتاؤں گا آپ کو۔ اور ایک تیسرے یہی ہیں علی ابن حجر۔ یہ بہت ہی سعادت والی بات ہے ان کے لیے، کیونکہ خراسان کی ایک مرجع کی حیثیت تھی ان کی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے زہرۃ المتعلمین ایک کتاب ہے، میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا، میں نے کتاب دیکھا نہیں، کتاب مطبوع نہیں ہے اور نیٹ پر بھی نہیں ہے کتاب وہ، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ بہت حوالہ دیتے ہیں اس کا، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد منگوا لوں اگر وہ مطبوع ہے تو باذن اللہ تعالی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے 5 روایات لائے ہیں، صحیح بخاری جب پڑھیں گے تو تب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے تقریباً 200 کے قریب حدیثیں لائے ہیں ان سے اپنے صحیح مسلم میں۔ علی ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں ثقۃ ثبت کہا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے صحابہ کے بعد، مقام اور مرتبے کی اگر بات کرتے ہیں تو ابن حجر کے پاس۔ علی ابن حجر کے جو استاد ہیں اس سند میں، ان کا نام ہے علی ابن مسہر القرشی۔ علی ابن مسہر القرشی، ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے اور یہ بھی علماء کوفہ ہی میں سے ہیں۔ عراق کا ایک بہت بڑا شہر ہے الموصل ابو یعلا الموصلی ہے نا، وہ علم کا مرکز ہے، بلکہ وہ الموصل وصلہ سے موصل کا مطلب یہی ہے کہ سب چیزیں وہاں جمع پہنچتی تھیں، تجارت کا منبع تھا وہ، علم کا مرکز تھا وہ۔ میں نے ابن الاثیر الجزری جو 3 بھائی ہیں رحمہ اللہ اجمعین، ان کے پروگرام سے متعلق میں نے بات کہی ہے، الموصل کی جو تاریخ ہلکی پھلکی جو ہے 2 لفظوں میں اس کی تاریخ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ ان کی جو وفات ہے 180 ہجری ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس ان کا 8واں طبقہ ہے، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے انہیں صالح الحدیث کہا ہے۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، ابو معاویہ جن کا نام آگے آئے گا انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو،
ابو معاویہ الضریر معروف ہیں، ابو معاویہ الضریر، تو وہ بھی حافظ الحدیث ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے متعلق کہا کہ یہ جو علی ابن مسیر ہیں اثبت من ابی معاویہ، ابو معاویہ الضریر سے بھی زیادہ اثبت ہیں. یعنی احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا جی جی، کیونکہ خاص کر جب موازنے کی بات آتی ہے تو اس سے بات زیادہ نمایاں ہو کر کے سمجھ میں آتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں، لیکن وہ ہے نا ایک بڑی شخصیت کا نام لے کر کے کہیں کہ وہ تو ثقہ ہے ہی، یہ ان سے زیادہ ثقہ ہیں، تو ان کی شخصیت اور نکھر کے آتی ہے. اس طرح کے اقوال آپ کو قدیم علماء میں بہت ملیں گے، آپ کو بہت ملیں گے کہ فلاں فلاں سے زیادہ، فلاں فلاں سے زیادہ، وہ احب الی منہ، وہ اثبت الی منہ، وہ اوثق الی منہ، ایسے بہت الفاظ ملتے ہیں. اس سے کسی کی ثقافت معلوم ہوتی ہے. مزید کیا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ ایک راوی ضعیف ہے، دوسرے راوی بھی ضعیف ہیں، تو اس وقت موازنہ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ضعیف تو ہیں لیکن ان سے تو کچھ بہتر ہیں. اس سے ان کا بہت زیادہ ثقہ ہونا نہیں معلوم ہوتا، لیکن ان کے ترجمے حیات پڑھنے سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. پتہ ہو گیا آپ کو جی. تو یہ ایک عام بات ہے، لیکن جب خاص طور پر جب دراسہ کرتے ہیں تو تب یہ بات آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آئے گی. یہ آپ کے پاس نقشہ نہیں ہے، کلاس میں پہلے نقشہ لگا ہوا تھا. آرمینیا جانتے ہیں آپ؟ آرمینیا یعنی ایران کا جو ہے، ایران کا جو مشرقی حصہ ہے اس کا بالکل سرے پر جاتی ہے. آرمینیا معروف علاقہ، آرمینیا آذربائیجان کے قریب. آرمینیا، آذربائیجان ادھر آ جاتا ہے دائیں جانب اور آرمینیا بائیں جانب آ جاتا ہے جی. تو آرمینیا کے قاضی تھی، ان کے آنکھ کا کچھ معاملہ ہو گیا تھا، کچھ مرض لاحق ہو گیا تھا، تو جو طبی اعتبار سے جو علاج جاری رکھا تھا آپ نے، اس سے مزید نقصان پہنچا ان کو، جس کی وجہ سے ان کی بینائی ہی فوت ہو گئی. اللہ المستعان. تو پھر یہ کوفہ آ گئی. کوفہ آنے کے بعد اپنے حافظے کی بنیاد پر احادیث سنایا کرتے تھے. تو تب جو ہے ان کی مرویات متاثر ہوئی کہ پہلے کی روایت کون سی ہے، ان کی بعد کی روایت کون سی ہے. ایسے انسان ہے نا، انسان ہے، محدثین سب کے سب انسان ہی ہیں. تو پھر ان کو بھی جو ہے مختلف امراض لاحق ہوئے ہیں. تو حدیث رسول کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر عجیب اصول عطا فرمائے اور اتنا گہرا علم، گہری نظر اللہ نے محدثین کو عطا فرمائی کہ کس وقت میں کس کو کیا معاملہ آیا، اس کی پہلی مرویات کون سی ہے، ان کی بعد کی مرویات کون سی ہیں، کس نے ان کو اس وقت میں سنا، کس نے ان کو اس وقت میں سنا، اس علاقے میں ٹھیک تھے، اس علاقے میں کون کون ان سے سنے. سبحان اللہ العظیم. اس قدر دقیق جو ہے مطلب نظر ہوا کرتی تھی ان لوگوں کی حدیث رسول کی حفاظت کے لیے. ابو زرع الرازی، امام نسائی، احمد ابن عبداللہ العجلی، ابن حبان، محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں ان سبھی اہل علم نے ان کو ثقہ کہا ہے، علی ابن مسیر کو. البتہ بس اتنی سی بات ہے کہ ان کا جو آنکھ کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد جو انہوں نے حافظے کی بنیاد پر جو سنائے، تو وہ ان کی مرویات وہ دیکھی جائیں گی کہ اس سند میں کیا صورتحال ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا مکمل دراسہ کر کے جو تقریب التہذیب میں جو ان کے بارے میں جو حکم لکھا ہے کہ ثقۃ لہ غرائب بعد ان اظہر، ضریر سے اظہر، ثقۃ لہ غرائب بعد ان اظہر، یعنی آنکھ جب سے ان کی متاثر ہوئی ہے اور پھر اس بنیاد پر جب سے انہوں نے حافظے کی بنیاد پر لوگوں کو مرویات احادیث سنائی ہیں، تب سے جو ہے ان پر کلام ہے. وہ ان کے جو استاذ ہیں اس روایت میں، ان پر کافی کلام ہے. عبد الرحمن ابن اسحاق ضعیف راوی ہیں، متفقہ طور پر ضعیف راوی ہیں عبد الرحمن ابن اسحاق. لیکن دھیان دیجیے گا کہ ایک تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں 7ویں طبقے کے ہیں، اور کتب ستہ میں سے صرف امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ ہی ہیں جو ان کی روایت لائے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے متعلق کہا کہ لیس بشیء منکر الحدیث. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الصلاح میں جو تحت السرہ والی جو روایت ہے نا، تحت السرہ والی روایت، اس میں بنیادی راوی یہی ہیں، مرکزی راوی عبد الرحمن ابن اسحاق. ان روایات کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ضعف بتانے کے لیے لائے ہیں اپنے سنن میں،
اور ان کی روایت جو تحت السرہ والی ہے، ناف کے نیچے باندھنے والی ہے قیام میں، اس روایت کو لا کر کے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے لکھا ہے حدیث نمبر 758، آپ دیکھ لیں جا کے. وہ کہتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے سمعت احمد بن حنبل یضاعف عبد الرحمن الکوفی، اسی حدیث کے تحت لکھا ہے آپ نے. عباس الدوری رحمہ اللہ سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے اسی کتاب کے آغاز میں تفصیلی طور پر. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے خاص اصحاب میں سے ہی ہوں، بلکہ ان کی جرح و تعدیل سے متعلق اقوال بھی آپ نے جمع کی ہیں. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ یحییٰ بن معین نے عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی کے بارے میں کہا کہ ضعیف لیس بشیء، لیس بشیء ان کی بے حیثیتی بتانا مقصود ہے سند کے اعتبار سے. محمد ابن سعد، یعقوب ابن سفیان الفصوی، ابو داؤد، امام نسائی، ابن حبان رحمہم اللہ اجمعین، ان جیسے اہل علم نے ان کو ضعیف کہا ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے متعلق لکھا کہ فیہ نظر، یہ بہت 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 خطرناک سخت جرح ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی، جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں فیہ نظر، سمجھ رہے نا، اس کو ہلکے الفاظ میں مت لیں، تلطف بہت تھا امام بخاری کے الفاظ میں رحمہ اللہ. جی ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ لیس بقوی. ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے جیسا کہ ان کے فرزند کتاب الجرح و تعدیل میں ان کے اقوال نقل کیے ہیں کہ ضعیف الحدیث منکر الحدیث یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، ایسی جو ان کے بارے میں لکھا ہے. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اپنی الصحیح میں ان کی روایت لا کر کے اس کے نیچے لکھا ہے کہ لا یحتج بحدیثہ. یہ ان سے متعلق باتیں تھیں. ایک بات آپ دھیان دیجئے گا کہ یہ جو سند حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں عبد الرحمن ابن اسحاق کن سے روایت کر رہے ہیں؟ النعمان ابن سعد سے. النعمان ابن سعد ان کے استاذ بھی ہیں اور رشتے میں ان کے ماموں بھی ہیں، رشتے میں ان کے ماموں بھی ہیں. اس سلسلے میں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسحاق عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی یحدث عن النعمان ابن سعد احادیث مناکیر، کہ منکر روایات اپنے ماموں سے یہ بیان کیا کرتے تھے. کون؟ عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی. یہاں ایک اور بات دھیان دیجیے گا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو یہاں لے کر کے آئے ہیں، ہو بہو یہی حدیث اسی سند سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ میں بھی لے کر آئے ہیں. کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1984، اس میں بھی ہو بہو یہی حدیث. اس حدیث کے نیچے امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہی بات لکھی ہے جو یہاں لکھی ہے، البتہ ایک بات وہاں پر زائد ہے. دیکھیے حدیث کیا لکھا ہے امام ترمذی نے رحمہ اللہ. امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا وقد تکلم بعض اہل الحدیث فی عبد الرحمن ابن اسحاق هذا، سمجھ رہے؟ وقد تکلم بعض اہل الحدیث فی عبد الرحمن ابن اسحاق هذا من قبل حفظه وهو کوفی وعبد الرحمن ابن اسحاق القرشی مدینی وهو اثبت من هذا. یعنی ایک عبد الرحمن ابن اسحاق ہیں جو قرشی ہیں اور علماء مدینہ میں سے ہیں، وہ ثقہ ہیں، جبکہ عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی وہ کیا ہیں؟ وہ ضعیف ہیں. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو، بات اچھی طرح سمجھ میں آ گیا نا. تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہاں پر ابواب البر والصلہ کی جو ایک باب قائم کیا، باب قول المعروف، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ دونوں ایک ہی زمانے کے تھے، دونوں ایک ہی زمانے کے تھے. تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں والمدنی اعجب الی من الواسطی، الواسطی سے مراد یہی ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو. یہ عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی، عبد الرحمن ابن اسحاق دونوں ہیں، ایک عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی، ایک عبد الرحمن ابن اسحاق. جی تو بس یہی بات بتانا چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں کو. وکلاہما کان فی عصر واحد، جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہاں پر یہ بات لکھی ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. النعمان ابن سعد، النعمان ابن سعد الانصاری الکوفی، یہ اوساط تابعین میں سے ہیں، تیسرا طبقہ ہے. کتب ستہ میں سے صرف امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ ہی ہیں جو ان کی روایت لائے ہیں. ابن حبان رحمہ اللہ نے انہی ثقات میں ان کی جو کتاب ہے کتاب الثقات، اس میں ذکر کیا ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں ان کو مقبول لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ مقبول. یعنی اذا تابعوا احد من الثقات فهو مقبول والا فهو لین الحدیث. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو.
لیکن تہذیب و تہذیب میں ابن حجر نے کیا لکھا ہے معلوم؟ تہذیب و تہذیب ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نعمان ابن ثابت تو مقبول ہیں، لیکن ان سے روایت کرنے والے عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی جو ضعیف ہیں، تو تہذیب و تہذیب میں لکھا والراوی عنہ ضعیف فلا یحتج بخبرہ. نعمان ابن سعد، عفوا نعمان ابن ثابت کہہ دیا میں نے، جزاک اللہ خیر یا اخی، بارک اللہ فیک، سبقت لسانی. نعمان ابن سعد، احسنت جزاک اللہ خیر. نعمان ابن سعد، شروع سے نعمان ابن سعد ثابت کہتے آ رہا ہوں، اچھا درمیان میں، جی بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم اخطأت. تو یہ جو نعمان ابن سعد ہیں، ان کے بارے میں تہذیب التہذیب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ والراوی عنہ ضعیف فلا یحتج بخبری. اچھی طرح بات واضح ہو رہی ہے آپ کو. چلیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں. چلیے حدیث کے ہم تخریج دیکھتے ہیں. یہ حدیث سندن، یہ حدیث میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ الحدیث ضعیف اور اسنادہ ضعیف میں فرق ہے. ہاں جی احسنتم، یہ فرق معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے اس طرح کے اصطلاحات سے اگر واقف نہیں ہوں گے تو پھر آپ پھر پریشان ہو جائیں گے، پھر آپ احتجاج نہیں کر پائیں گے حدیث سے. کبھی لکھا رہتا ہے کہ جو ہے یعنی الحدیث کے بارے میں کہ رجالہ ثقات، اتنا ہی لکھا رہتا ہے، رجالہ ثقات. اچھے خاصے مطلب جو ہے اصحاب علم بھی یہ کہہ کر کے حدیث سے استدلال کر لیتے ہیں، جبکہ ایک چوک ہے، جبکہ ایک چوک ہے. کسی سند کو آپ دیکھنے کے بعد یہ کہیں کہ جو ہے رجالہ ثقات، اس سے یہ تھوڑی نہ لازم آئے گا کہ وہ سند متصل بھی ہے. جتنے روات ہیں سب ثقہ ہیں، جتنے روات ہیں سب شیخین کے روات ہیں، لیکن وہ سند متصل بھی ہے کیا؟ حدیث صحیح کے شروط تو پورے نہیں ہو پا رہے نا. اچھی طرح بتا ہوگی آپ کو. علت قادحہ کی نفی تو نہیں ہوئی ہے نا وہاں پر. تو یہ صرف رجال پر ایک نظر ڈال کر کے رجال ثقات، تو پھر آپ اس سے احتجاج کر لیں، یہ بھی ایک طرح کا قصور ہے. بتا ہوگی آپ کو. اللہ جزائے خیر دے. شیخ محمد ناصر الدین البانی کو رحمہ اللہ، آپ نے اس پہلو بہت توجہ دلائے، بہت توجہ دلائے. یعنی آپ نے اس پر نوٹس بھی لکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں تمام البنا کے مقدمے میں، آپ کی دیگر کتابوں کے مقدمات میں، اور پھر ضمناً جو آپ تخریج کے دوران پیش کرتے ہیں وہ بھی آپ اس نقطے کو بہت پیش کرتے ہیں. تو اس سے کبھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. چلیے تو جی کس کی؟ ان کی نعمان ابن سعد کی وفات مذکور نہیں ہے، واللہ اعلم. اچھا چلیے یہ ایک اور بات بتا رہا تھا میں کہ یہ جو حدیث ہے اس سند کے ساتھ ضعیف ہے، اس سند کے ساتھ. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی جو وہ السنن جو آپ کی تحقیق سے چھپی ہے، جس پر آپ نے حکم لگائے ہیں، اور پھر جو ہے اس کو شیخ مشہور حسن کے اہتمام سے جو الگ سنن اربع چھپی ہیں، تو اس میں اس حدیث پر حسن کا حکم لگا ہوا ہے. بتاؤ ہوگی آپ کو. تو یہ جو حکم لگا رہتا ہے حسن کا، وہ کس اعتبار سے؟ یعنی اس کے احسنتم اس کے سبھی طرق کو جمع کر کے اس کے ساتھ جو شواہد ہیں، یعنی یہی حدیث جو دیگر صحابہ سے مروی ہے. یہاں تو علی بن ابی طالب سے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے، ابو موسیٰ الاشعری سے، جی ہاں یہ سب نہیں علی بن حجر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں. علی بن ابی طالب صحابی رسول، علی بن ابی طالب ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، ابو موسیٰ الاشعری ہیں. اس کے جو شواہد ہیں، اس کے جو دیگر طرق ہیں، سب کا مجموعی حکم جو ہے اس اعتبار سے لگاتے ہیں تاکہ کتاب کھول کر کے آپ کے لیے حدیث چاہیے، آپ حدیث لے لیں، سند آپ کے لیے صحیح ہے. یہ حدیث رسول ہے. فی نفسی ہی یہ حدیث اس سند کے ساتھ وہ ضعیف ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. جی مسند احمد جو ابھی مؤسسۃ الرسالہ سے چھپی ہے، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کے ساتھ جو علماء کا جو لجنہ ہے، جو ٹیم ہے، آپ دیکھیں گے کہ بیشتر روایات کی جو انہوں نے تحقیق کی ہے، آغاز میں تو یہ لکھتے ہیں کہ بہت ساری روایات احادیث پر کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ ضعیف ہے، لیکن یہ جو اصلاً صحیح ہے. اس کی پھر طرق بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آغاز میں یہ ضرور لکھتے ہیں کہ اس سند کے ساتھ. کیوں؟ اس میں یہ وجہ ہے، یہ علت ہے. ورنہ صرف آپ اتنا ہی لکھ دیں گے کہ حدیث صحیح ہے کہ ایک طالب علم پھر دھوکہ کھا جائے گا کہ اس میں تو ذوف بالکل واضح ہو پا رہا ہے، کیسے لکھا گیا ہے اس میں حدیث صحیح ہے. اچھی طرح بات واضح آپ کو. جی ہاں دیکھیے، یعنی یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد میں ابو موسیٰ الاشعری اور
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرزند عبداللہ ان کی زیادات میں سے ہیں. وہ انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی اس سے تعلق سے. ہاں امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی اپنی الصحیح میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث لائی ہیں. ہو بہو یہی الفاظ ہیں, کچھ بدل کر کے, یہی سیاق ہے اس کا. البتہ فقام الیہ اعرابی کی جگہ پر فقام فقال ابو مالک الاشعری ایسے نام کے ساتھ ہے. تو یہ حدیث سندن صحیح ہے. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے یعنی صحیح الترغیب و ترہیب میں, آپ کا تفصیلی کلام تو مجھے نہیں مل پایا, لیکن میں نے صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد میں وہ حدیثیں بھی پڑھی ہیں اور اس کا دراسہ کیا. میں نے آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے. مسند احمد میں جلد نمبر 2 جو 52 جلدوں والی ہے نا مسند رسالہ کی, میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. صفحہ نمبر 173 عبداللہ بن عمر بن عاص سے, اور اسی طرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262. صحیح ابن حبان جو میرے پاس الاحسان سے شعیب ارناؤت کا جو محقق نسخہ ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 ابو موسیٰ الاشعری سے. آپ ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں اور جو مشکات پر آپ کا جو تفصیلی دراسہ ہے ہدایت الروات پر, تو اس میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. جی حدیث پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا, ان فی الجنت لغرفا. غرف عربی زبان میں غرفہ کے اصل معنی آتے ہیں یعنی چلو سے پانی لینا, اس طرح سے. بات واضح ہو گیا آپ کو. قرآن مجید میں ہی نہیں, سورۃ البقرہ میں فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه الا من اغترف اغتراف, چلو پر پانی لینا. غرفتن ایک چلو. بات واضح ہو گیا آپ کو. جی تو غرفتن اس کی جمع آتی ہے غرفن اور غرفاتن. سورۃ السبا میں جو ہے غرفات بھی ہیں. تو اس کے معنی صرف کمرہ نہیں ہے, اس کے معنی صرف کمرہ نہیں ہے. عربی زبان میں جو عام کمرہ ہوتا ہے جس میں تقریباً گھر کے ساری چیزیں آ جاتی ہیں, یعنی آدمی اس میں بیٹھ بھی جاتا ہے, سو بھی جاتا ہے, مہمان بھی آتے ہیں تو وہیں رہتے ہیں, کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں. تقریباً ایک عام جو نیچے کی جو حجرے ہوتے ہیں اس کو عربی زبان میں حجرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجرہ کہتے ہیں. غرفتن اوپر کے خانے کو ہی کہا جاتا ہے, نیچے کا خانہ ہو اسے عربی زبان میں غرفتن کہتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے آپ جن حضرات نے بھی قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ بیان کیا ہے, آپ ان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے. جہاں بھی غرفہ کا لفظ آئے گا فی الغرفات آمنون اولئک یجزون فی الغرفات بما صبروا, تو یہی ترجمہ کریں گے کہ اوپر کے خانوں میں ہوں گے. کہاں سے آیا اوپر کے خانے؟ غرفتن کا معنی ہی وہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی حجرتن اور غرفتن میں فرق یہ ہے کہ حجرتن جی نیچے کے خانوں کو کہتے ہیں, غرفتن اوپر کے خانوں کو کہتے ہیں. تو غرفتن صرف کمرہ, اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو. دقیقہ ہے حجرتن تہخانے کو بولتے ہیں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. تہخانے سے مراد بالکل ہی جو گراؤنڈ فلور جو ہوتا ہے زمین کے جو نیچے, وہ مراد نہیں ہے. انڈر گراؤنڈ وہ مراد نہیں ہے. ہم گراؤنڈ فلور کہہ سکتے ہیں ایک حد تک, چلیے. لیکن جو غرفتن اوپر کے خانوں کو ہی کہا جاتا ہے, یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے. چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. یہ ایک طرح کی تعبیر ہے یہ بات بتلانے کے لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جو غرفات ہوں گے یہ اندر کی صفائی, نفاست, عمدگی سے, یعنی مطلب کوئی چیز اس پر یعنی مطلب چھپی ہوئی چیز نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے میری جنت میرے لیے انشاءاللہ, آپ کی جنت آپ کے لیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. تو پھر جو ہے مطلب اتنی صاف شفاف, اتنی عمدگی اور اتنی نفاست, اور جو ہے مطلب یعنی کوئی چیز حجاب نہیں ہے اس میں, اندر کی چیزیں نظر آ جا رہی ہیں. اندر ہو تو باہر کا جو ہے منظر نظر آ جا رہا ہے. اس طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمرے عطا فرمائے گا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صحیح بخاری سے متفق علیہ حدیث ہے. چلیے اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو بیان فرمائے, فقام الیہ اعرابی, ایک اعرابی, اعراب جمع ہے, اعرابی واحد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص جو ایک دیہاتی تھے وہ کھڑے ہوئے, فقال, اور انہوں نے کہا لمن ہی یا نبی اللہ. صحابہ میں کھوج بہت تھی, حرص بہت تھی جنت کی. سبحان اللہ العظیم. آپ دیکھیں پوری حدیث اللہ کے رسول کی ہے, لیکن ایک صحابی کے سوال سے آنے والی بات ہم کو ملی.
سوال کرنے سے مزید معلومات ملتے ہیں. ایک شخص، ایک استاذ کتنی بھی تیاری کر کے آئے، کتنی اس کے اندر سینے میں باتیں ہوں، وہ اتنی باتیں بتاتے ہیں جو بہت کچھ ہوتی ہیں، لیکن سوالات سے مزید باتیں نکھر کے آتی ہیں، مزید باتیں سامنے آتی ہیں. تو بہرحال وہ ایک نظم اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. جس قدر کھوج رہے گی اس قدر چیزیں سامنے آتی ہیں، جمود ٹوٹتا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول نے تو اتنی بات بیان فرمائی تھی، ان فی الجنۃ لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. اتنی بات تو اللہ کے رسول نے بیان کر دی تھی، لیکن فقام الیہ اعرابی، ایک اعرابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ فقال لمن ہی یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول کس کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام نے آنے والی بات ان کے سوال پر بیان فرمائے. کہا لمن اطاب الکلام، لمن اطاب الکلام، جس کی زبان میٹھی ہو، یعنی عمدہ گفتگو کرے. مطلب مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ زندگی کا اس کا جو عام مشغلہ ہے اس کی زبان اچھی ہو، اس کی زبان سے ٹھیس نہ پہنچتی ہو، دل آزاری نہ ہو، تان و تشریح نہ ہو، اور جو ہے گالی گلوچ نہ ہو، اور پھر تہذیب سے ہٹکی بھی گفتگو نہ ہو، ایسی کہ آدمی سننے پر مجبور ہو جائے. ان سے بات کرنا چاہیے. ان کی گفتگو میں سلاست ہے، روانی ہے، ساتھ میں بہت ہی شائستہ گفتگو کرتے ہیں. یہ باتیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اواخر میں جو عباد الرحمن کی جو صفات اللہ نے بتائے ہیں، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اسی کا خلاصہ ہے. دیکھو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنۃ لغرفا، اہل جنت کے لیے کچھ بالا خانے ہوں گے، عالی مکان ہوں گے. اس کے بعد کہا لمن اطاب الکلام، جس کی زبان اچھی ہو. دیکھو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور سورہ کے آخر میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا. مطابقت دیکھ رہے ہیں آپ، ان فی الجنۃ لغرفا کس کے لیے؟ لمن اطاب الکلام. آیتوں میں دیکھ رہے ہیں آپ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور نتیجے میں کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا. بات واضح ہوگی آپ کو جی. چلیے اس کے بعد دیکھیں وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ فقراء کو، مساکین کو، محتاجوں کو، یا کبھی جو ہے یعنی اہل ثروت کو بھی، بڑے لوگوں کو بھی ضیافت کے اعتبار سے. لیکن ایک توازن ہونا چاہیے. جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، جو حاجت مند ہوتی ہیں، ان کا پیٹ بھرنے کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے. وَلَا يَحُضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہا اللہ رب العالمین نے، کیونکہ ان کو حاجت ہوتی ہے، ان کو درد ہوتا ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو دینے سے آپ کو دعائیں ملتی ہیں، اس امید میں مت جائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس امید میں مت جائیے. ان کی حاجت ہے، آپ حاجت پوری کیجئے، وہ آپ کی ضرورت ہے. آپ اس مقصود سے جائیں کہ میں اس کا پیٹ بھروں گا تو مجھے اچھی گہری دعائیں دیں گے، تو آپ ایک عوض میں کام کر رہے ہیں، آپ بے لوث کام کریں، اللہ کے لیے کام کریں باذن اللہ تعالی. تو یہی بات ہے کہ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ. اللہ کے رسول نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. والذین اذا انفقوا، انفاق کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا عباد الرحمن کی صفات میں سے، اور اس سورہ کے آخر میں کہا اولئک یجزون الغرفہ. مطابقت دیکھ رہے ہیں جی. اس کے بعد دیکھیے وادام الصیام، یعنی مستقل روزے رکھنا. مستقل روزے رکھنے سے مراد رمضان کے روزوں کے علاوہ جو تطوعات ہیں، جیسے ہر ماہ کے ایام 20 کے روزے ہیں، 13 14 15 کے، پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسے عرفہ کا روزہ ہے یا جو عاشورہ کا روزہ ہے، اس طرح کے جو روزے اللہ کے رسول نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب اس کے اندر مراد ہوتے ہیں. وہ ادام الصیام، ان طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رکھے ہیں. وصلی للہ باللیل، اور وصلی للہ، حالانکہ دن میں جب نماز پڑھے گا تو اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے نا. رات کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا ہے، اس میں کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا ہے. دن میں بھی للہ ہی ہونا چاہیے، لیکن رات میں عادتاً آدمی اٹھتا ہی ہے تو پھر اس کے دل میں یہی بات آتی ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، دکھانے کا وہاں کوئی موقع ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ ہی کے لیے ایک نیند کو قربان کر کے جو اٹھنا پڑتا ہے. وصلی للہ باللیل والناس نیام. نیام نائم کی جمع ہے نیام. تو والناس نیام، یعنی نیام کے معنی صرف سونا مقصود نہیں ہے، غافلون کے معنی میں ہے، یعنی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. مطلب ممتاز کرنے والی صفت ان بندوں میں ہے جو اس وقت اٹھ کے ایک زائد عبادت رب العالمین کے حضور کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی بات فرمائی سورۃ الفرقان میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
اور آخر میں کہا اسی سورے کی اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی جو آیاتوں میں جو تطابق رکھا ہے اس حدیث میں بھی وہی بالکل تطابق ہے. تو حدیث سندن صحیح ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ھذا حدیث غریب کہا ہے اس سند کے اعتبار سے. بات واضح ہو گیا آپ کو. اسی لیے اسی سند پر آپ نے کلام کیا ہے. وقد تکلم بعض اهل الحديث في عبد الرحمن بن اسحاق هذا من قبل حفظه وهو کوفی وعبد الرحمن بن اسحاق القرشی مدینی وهو اثبت من هذا. آپ نے سند پر کلام کیا. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس سے متعلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.